اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب کو بہت بہت سلام. آج پیشی تھی. ویسے کیسز تو اتنے ہیں کہ انسان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون سے، لیکن یہ پہلے والے تھے جو 3 کیس بنے تھے نا. 25 مئی جو ہم آئے تھے، خان صاحب اور ہم سب جو کے پی کے سے نکلے تھے، وہ پرامن طور پہ عمران خان صاحب نے جو ہے بلو ایریا میں پھر اپنا جو احتجاج ہمارا تھا وہ ختم کر کے ہم چلے گئے. تو یہ وہ پرانا کیس جو ہے وہ پچھلے سال کا 25 مئی والا چل رہا ہے. اس میں آج پیشی تھی سیشن میں. حاضری دی ہے جناب. ہر جگہ آئیں گے انشاءاللہ جہاں عدالت بلائے گی. اور تحریک انصاف ہے ہی انصاف کی تحریک. یہ البتہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے کہ اس ملک میں جو شخص انصاف کے لیے نکلا اور جو شخص کرپشن کے خلاف نکلا، آج اسی شخص کو جو ہے پابند سلاسل عمران خان صاحب کو بنایا گیا ہے. اور دیکھیں، سیاست میں جیل کیسز یہ سارا ہوتا ہے، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. ایک آزاد مملکت ہے، آزاد ریاست ہے، اور جب تک آپ نے قانون نہ توڑا ہوا پہ کیس نہیں بننا چاہیے. لیکن چلیں، ہمیں لوگ کہتے تھے کہ جناب جب تک آپ جیل نہ کاٹیں تب تک سیاستدان نہیں بن سکتے. حالانکہ میں اس سے اس طرح سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ سب سے بڑے سیاستدان ہماری ہسٹری کے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. اور جناح صاحب نے ایک دن جیل نہیں کاٹی کیونکہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا تھا. تو میرا اندر سے ایک بلیف تھی، ایک کنوکشن تھی کہ خان صاحب ہو گئے، میں ہو گیا، یا ہمارے وہ ساتھی جو لا کے مطابق چلیں، ہم پہ کیوں کیس ہوگا، ہم کیوں جیل جائیں گے. لیکن جیل گئے، سارا کچھ دیکھا. صرف یہ ہے کہ جیل جانے سے نہیں گھبراتے، کیسز سے نہیں گھبراتے. یہ چیزیں پارٹ آف دا گیم. لیکن جس طریقے سے خان صاحب کے کیس میں انصاف ڈیلے ہوا ہے، دیکھیں 7 دفعہ میری گرفتاری ہوئی، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کا اس کی اس میں کوئی منشا تھی. تو اب آپ دیکھیں عمران خان صاحب کا جب ان کو سزا ہوئی کتنی جلدی سارا وہ پروسیس ہوا. وہ کہتے ہیں کہ جسٹس ہریڈ جسٹس بری، تو وہ ہوا خان صاحب کے ساتھ. اور سب نے دیکھا کہ ان کو اپنے وٹنسز بھی پرووائڈ کرنے کا موقع نہ مل سکا. اور اس کے بعد جب ریلیف کی باری آئی تو آپ دیکھ لیں کہ 40 دن ہونے کے قریب ہیں ابھی، اور مہینے سے تو اوپر ہو گیا ہے. اور خان صاحب کی ابھی تک کوئی ریلیف اس میں اس طرح سے نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ان کو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے، ہمارے وکلاء حضرات میں ہم نے بھرپور استدعا کی ہے، آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور متعلقہ محترم عدالت میں بھی، جو دہشت گردی کی ہے سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو بنی ہے، کہ خان صاحب کو اٹک میں رکھنے کا اس کو کوئی جواز نہیں ہے. کیونکہ کسی بھی محترم عدالت کا یا آنریبل کسی جج صاحب کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی ریٹن میں فیصلہ نہیں ہے. سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو ان کے حیثیت کے مطابق جو عوام نے ان کو جو عزت دی تھی اس کے مطابق ان کو جیل کے اندر پروٹوکول یا جیل کے اندر سہولیات جو ہیں ملنی چاہیے. جو مختلف متضاد باتیں آتی ہیں، کوئی کہتا ہے سہولت مل گئی، کوئی کہتا نہیں ملی، لیکن ہمارے وکلاء حضرات اس سے مطمئن نہیں ہیں. میری تو اس پہ ایز اے وکیل میں یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم مفروضوں پہ جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ محترم اسلام آباد ہائی کورٹ کسی بھی سیٹنگ محترم جج صاحب کے نیچے ایک کمیشن بنائے. جس طرح ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کسی جگہ کوئی ایشو ہو تو آپ کمیشن بنا کے بھیجتے ہیں. ایک کمیشن جائے اور جا کے دیکھے کہ خان صاحب کی کیا سہولیات ہیں، وہ جیل کے اندر جائے اور ان سے پوچھے. دیکھیں، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں اور ان کو وہ سہولت کم از کم ملنی چاہیے کہ اگر سابق وزیر اعظم کے طور پہ تھیں تو کم از کم ایک عام پاکستانی کے طور پہ تو ان کو وہ سہولت ملے نا جی. کہ جس طرح ان کو شروع میں رکھا گیا، جو واش روم کی فیسلٹیز تھی، جو پھر ایک محترم جج صاحب تشریف لے گئے، انہوں نے خود اس پہ ایک رپورٹ دی تھی. بہرحال میرے خیال میں جو اس طرح ہمارے وکلاء نے درخواست دی ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ شفٹ کیا جائے، کیونکہ وہ نزدیک بھی ہے، وکلاء جو ہے ان تک آسانی سے ایکسیس بھی کر سکیں گے اور وہ بھی اپنے لیگل ٹیم کو گاہے بگاہے گائیڈ کر سکیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں جو ایک فیسلٹی ہوتی ہے کم از کم ایک سابق وزیر اعظم کو، تو وہ ان کو بنیادی فیسلٹیز تو آسانی سے مل سکیں گی. باقی جہاں تک آگے کا تعلق ہے، میرے خیال میں بڑی رسپانسبلٹی